اور یہ تو مدینہ ہے، یہ وہ شہر ہے جس کو نبی کا شہر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور یہیں سے ہم آپ کو بھیج رہے ہیں 5 منٹ کے اسباق، صرف 5 منٹ کا مدرسہ 9 جمادی الاولیٰ آپ سب کے ساتھ شہر مدینہ سے۔ سب سے پہلے بات کریں گے فہم قرآن پر کہ شیطان سے کے حملے سے بچنے کا علاج کیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 200 میں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ جب شیطان دل میں کوئی وسوسہ ڈالے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگ لو۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، غصہ اور انتقام پر ابھارتا ہے اور ایسے وسوسے دل میں ڈالتا ہے کہ انسان معاف کرنے یا درگزر کرنے کے عمل پیرا نہ ہو سکے، اور بڑے سے بڑے باوقار آدمی جو ہیں ان کو غصہ دلا کر حدود سے نکال دینے کی یہ کوشش کرتا رہتا ہے، اور جہاں جھگڑے کا کوئی موقع پیش آتا ہے شیاطین اس کو اپنی شکار کا بنا لیتے ہیں۔ تو اس آیت میں ہمیں شیطان مردود سے پناہ مانگنے کی جو تلقین کی گئی ہے کہ اس سے کیا ہوگا کہ شیطان جو ہے وہ ذلیل ہوگا اور وسوسہ ڈالنے سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور جب بات فہم قرآن کی ہو اور اس سے ریلیٹ پھر حدیث کیوں نہ پڑھ لی جائے، تو آج کی حدیث ہے کہ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگیوں میں 2 آدمیوں کے درمیان کچھ سخت کلامی ہو گئی۔ ان میں سے ایک آدمی تو غصے سے بھرا ہوا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، دوسرے کو کچھ زیادہ ہی برا بھلا کہہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک ایسا دعائیہ کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ آدمی اس وقت وہ کلمہ پڑھ لے تو اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، اور وہ کلمہ ہے تعوذ، یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ تو حدیث میں اسی آیت کی سمجھ لیجئے کہ تشریح ہے کہ اللہ نے حکم دیا اللہ کی پناہ مانگ لو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعوذ بتا دی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی غصے کی حالت میں ہو تو اسے چاہیے کہ معنی کا دھیان اور دعا کی کیفیت کے ساتھ یہ الفاظ کہہ لے، اللہ سے پناہ طلب کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا اور غصے کے برے نتائج سے محفوظ رہے گا وہ۔ لیکن یہ بات ملحوظ رہے کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی سخت غصے کی حالت میں سنجیدگی اور توازن اور اچھائی برائی کا احساس ہی کھو دیتا ہے، اور بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ باتیں اسے یاد آئیں۔ ایسے وقت میں خیر خواہوں کو چاہیے کہ وہ حکمت سے اس کو ان باتوں کی طرف متوجہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قیمتی ہدایت ان کو یاد دلائیں۔ تو دعا کر لیتے ہیں۔ مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ غصے سے بچنے کی بہترین دعا کہ اے اللہ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، میرے گناہوں کو معاف فرما، اغفر لی ذنبی واذھب، اور میرے دل کے غصے کو دور فرما، غیظ قلبی، اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھ گمراہ کرنے والے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ تو پھر نصیحت بھی ہو جائے کہ غصیلا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ مدہوش کی طرح ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہمارا کوئی ساتھی ہو، اس کو غصہ آ جائے، وہ غصے میں آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو اس کی باتوں کو سنجیدگی سے مت لیجیے، نہ ہی اس پر اس کا مواخذہ کیجیے، کیونکہ اس کی حالت نشے والے آدمی کی سے نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے، اس سے صبر کرنا ہے، کیونکہ شیطان اس پر غالب آ چکا ہے اور اس کی طبیعت میں اشتعال اور عقل پر پردہ پڑ چکا ہے۔ اور اگر آپ اس حالت میں اس کا مقابلہ کریں تو ایسا ہوگا جیسے کوئی سمجھدار آدمی پاگل آدمی کا مقابل ہو، یا بیدار شخص بے ہوش آدمی کو ملامت کرے۔ بلکہ کیا کرنا ہے، بلکہ اسے شفقت سے دیکھنا ہے وہ سب۔ ہاں، جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اسے حکمت اور بصیرت کے ساتھ سمجھانا ہے کہ اس وقت آپ کی بات کا اس پر اثر ہوگا، اپنے کیے پر وہ پشیمان ہوگا اور اس کے صبر کے عمل سے متاثر ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ غصہ جو ہے وہ شیطان جو ہے نا وہ غصے کی حالت میں انسان کے ساتھ اس طرح کھیلتا ہے جیسے بچے فٹ بال سے کھیلتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں غصے سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی دوسرا غصے میں ہو تو ہمیں غصے میں نہیں آنا چاہیے، دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو بیجا غصے سے بچا، غصے پر صبر کی توفیق عطا فرما، غصے کی وجہ سے ہماری ایسی حالت نہ ہو جائے جس سے لوگ ہم سے دور رہنے لگے، لوگ ہم سے ڈرنے لگیں۔ ایسے نہ ہو کہ بس غصے میں رہیں ہر وقت اور لوگ کہیں گے اس پاگل آدمی سے بات کرنا ہی بیکار ہے، غصے والی عورت سے بات کرنا ہی بیکار ہے، یہ تو ذلیل کر دیں گے منٹ کے اندر۔ تو ایسی کیفیت، ایسی حالت اپنی نہیں بنانی چاہیے کہ لوگ ہم سے ڈرنا شروع کر دیں گے۔ مومن تو محبت کی جا ہوتا ہے، مومن تو سراپا محبت ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اچھا مومن بنا دے، آمین ثم آمین۔